مری اپنے اظہار خیال کر رہی ہیں۔ تقسیم دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آئین دینے والی جماعت ہے، جو کہ اس متفقہ آئین کی تخلیق میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتی نظر آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، آج وہ جماعت اس لیے پریشان ہے کیونکہ اس جماعت نے، اور ریکارڈ گواہ ہے سر، کہ اس جماعت نے اس ملک میں جمہوریت کی بنیاد ڈالنے کے بعد اس جمہوریت کی حفاظت اور اس ملک کی حفاظت کے لیے جانیں قربان کی ہیں، لہو دیا ہے، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ہماری لیڈرشپ نے، ہمارے کارکنان نے، ہمارے قبرستان گواہی دیتے ہیں، ہمارے قبرستان آپ کو وہ داستان سنائیں گے کہ انہوں نے کیوں جانے دی جو ان قبروں میں دفن ہیں۔ اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب جب اس آئین سے کھلواڑ ہوتا ہے، جب جب اس پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، اور جب جب پاکستان میں مختلف ناموں سے پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں، کبھی معین قریشی کو لایا جاتا ہے، کبھی شوکت عزیز کو لایا جاتا ہے، اور کبھی منچورین کینڈیڈیٹ عمران احمد نیازی کو لایا جاتا ہے۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں یہ منچورین کینڈیڈیٹ کیا کر رہا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ جب گملے میں ایک سیاستدان اگایا گیا، اسے اقتدار میں لانے کے لیے دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑے گئے، تمام ریکارڈ توڑے گئے۔ میں کہتی ہوں کہ پارلیمانی زبان ہے، استعمال کرنے کی آپ کی طرف سے بڑی میں پابند ہوں، لیکن ایسے اس وقت الفاظ اس دھاندلی کو بیان کرنے کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں کہ جو شاید پارلیمانی لحاظ سے بھی درست نہ ہو۔ نور عالم صاحب سمجھ رہے ہیں کیونکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ سر پارلیمان سے اختیارات چھیننے کی یہ سازش کی جا رہی ہے، اور جو گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اداروں کو جس طریقے سے پہلے اداروں کو، کیونکہ سر ادارے بالکل بری الذمہ نہیں ہے اپنی غلطیوں سے۔ پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری ہے، پاکستان کی جو چیکرڈ ہسٹری ہے اس میں ملٹری انٹرونشنز ہیں۔ پاکستان کی چیکرڈ ہسٹری کی ملٹری انٹرونشنز میں صرف ملٹری نہیں تھی جو انٹروین کرتی تھی، اس کے ساتھ پاکستان کی جوڈیشری ٹھپا لگاتی تھی، وہ ٹھپے لگا کے پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کرتی رہی۔ 4 اپریل ابھی گزرا ہے آنریبل اسپیکر، 4 اپریل پاکستان کا وہ تاریخی، وہ کالا دن جس دن نہ صرف پاکستان کے عظیم لیڈر بلکہ دنیا کے ایک عظیم لیڈر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ کیسے شہید کیا گیا؟ ڈکٹیٹر کی تو خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کس نے کیا؟ مولوی مشتاق سے لے کر اور سپریم کورٹ کے فیصلے نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جسمانی طور پر بے شک ہم سے الگ کیا ہو، لیکن آج بھی اس شہید کی روح ہم سب کے اندر موجود ہے، اور وہی روح تقاضا کر رہی ہے کہ شہید بھٹو کو انصاف چاہیے، اسی عدلیہ سے انصاف چاہیے، اسی سپریم کورٹ سے انصاف چاہیے۔ کیوں نہیں نظر آتا وہ صدارتی ریفرنس جو 2011 میں جمع کیا گیا، جب صدر آصف علی زرداری صاحب، اور ان کی بھی تعریف جتنی بھی میں کم کروں، میں سمجھتی ہوں جتنی بھی کی جائے وہ کم ہوگی، کیونکہ صدر آصف علی زرداری صاحب تاریخ میں ایسے صدر ہیں جنہوں نے اپنی تمام پاورز اس پارلیمان کو سونپی، اس پارلیمان کو۔ He could have been the commander, of the security, and he could have held all the positions that General Musharraf took for himself, snatched away from the parliament.
Asif Ali Zardari Sahab could have enjoyed the powers, but he did not. He chose to return all the powers to Parliament and where it belonged. اور اسی صدر آصف علی زرداری نے 2011 میں جناب اسپیکر پریزیڈینشل ریفرنس بھیجا اسی عدلیہ کو. آج 12 برس گزر گئے ہیں. کیوں نہیں نظر آتا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وہ تقاضا؟ کیونکہ وہ آج بھی شہید زندہ ہے. وہ آج بھی اس کالے فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم آج بھی انصاف مانگتے ہیں. ہمیں تو انصاف نہیں ملتا. ہم تو اگر کوئی بات کریں تو وہ پولیٹیکل ہوتی ہے، لیکن اسی اعلیٰ عدلیہ کے احاطے میں کسی جماعت کے ترانے بج رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی سنا ہے آپ نے کہ پارٹیوں کے گانے بج رہے ہوں؟ کسی پارٹی کے گانے بجے ہیں پہلے؟ کوئی اس طرح کا سلوک کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتا کبھی نظر آیا کسی کو؟ کبھی دیکھا کہ خواہشات پر کس طریقے سے یہاں پر پورے جلسہ سجایا جاتا ہے عدالت کے اندر؟ اور ہم تو وہ جماعت ہے جو گملہ توڑے بغیر جاتی ہے اور انصاف کا تقاضا کرتی ہیں اور پھانسی کی سزا لے کر واپس آتی ہیں. کبھی پھانسی، کبھی جیل، کبھی جلا وطنی. ہم نے یہ سب اس لیے نہیں کیا ہے اسپیکر صاحب کہ آج بھی ہم اس ادارے سے غلط فیصلے سنیں. ہم ادارے کا احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا سر آنریبل جج، ہم کہتے ہیں، and because they are honorable in our eyes and they should be. But sir, lordship، ہم کہتے ہیں lordship. ہم ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بھی نہیں بیٹھ سکتے lordship کے آگے فرنٹ رو میں. We respect the lordship. And that is a lesson that our political party has taught us. That is a lesson that we as parliamentarians should carry forward. But there is a lesson on their part also, sir. And they should follow it. They should also understand the trichotomy of power. They should also understand کہ ہر ادارے کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی ہوتی ہے اور اسے برقرار رکھنا ضروری ہے. جس طریقے سے یہاں آنریبل کالیگ میرے مقصی صاحب نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ has given you this constitution. This constitution, all the institutions that are working here as per this constitution. And this has to be upheld, not the ego of one person. This has to be upheld. There is an Article 176 of this Constitution, Speaker Sahab, and that Article 176 of the Constitution talks about the Supreme Court's constitution and composition. The Supreme Court will have a Chief Justice and it will have the other honorable judges. It does not talk about one person. It talks about a team of honorable judges headed by the Chief Justice. There has to be democracy in that same institution that talks about democracy for the Prime Minister or for the Chief Ministers. Prime Minister or Cabinet, Chief Minister or Provincial Cabinet. Why not Chief Justice and his Cabinet? The other honorable brother judges, as rightly said by Chairman Pakistan People's Party, Janab Bilawal Bhutto Zardari Sahab, and the Honorable Prime Minister. Sir, کیا ہم جمہوریت کی جو فریڈم آف سپیچ ہے کیا ہم اس کو ایکسرسائز کرنے کا رائٹ نہیں رکھتے؟ کیا آپ کو اگر ڈیپوٹیشن قابل قبول نہیں ہے اور آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈیپوٹیشن is not allowed, تو کوئی ڈیپوٹیشن پہ آپ رکھیں اور اسے ایگزیکٹو ریکال کریں تو آپ ضد پکڑ لیں؟ Is this right? Is this the way to behave? Is this the example that an honorable institution of Pakistan is setting? Unfortunately, sir, جو مثالیں اس ادارے نے ماضی میں قائم کی اور میں نے
ایک مثال کا ذکر کیا, دوسری بھی ایک مثال کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. سر وہ مثال ہے جب اسی آنریبل کورٹ کے چیف جسٹس ارشاد حسن خان صاحب نے ایک عامر کو یہ حق دیا, مرحوم جنرل پرویز مشرف کو, کہ وہ کانسٹیٹیوشن بدلے. Again a chief justice, an honorable, I would still say honorable in lordship. The lordship allowed a dictator to change the constitution of Pakistan. How dare this happened in Pakistan, sir? It's a shame. People don't know this. Our children should know this. My daughter should know this. My son should know this. Sir, the being honorable warrants that honorable treatment from the other side as well. There is no honor in allowing a dictator to change the constitution. There is no honor in hanging the sitting Prime Minister of Pakistan. There is no honor in these things, sir. But we are hell-bent کہ ہم آج بھی honorable بولیں گے, because ہم اپنی تربیت کے اور اپنے ظرف سے چلتے ہیں. We are not going to disobey that. But we are not going to remain silent anymore. We are not going to give up what we gained in so many years and after so many sacrifices and so much bloodshed. We will not give up on that. And I assure you with complete confidence, Mr. Speaker, that we shall struggle for the dignity of Parliament, for the sanctity of Parliament, and for the dignity of this Constitution. This is the most important document. This is a social contract that is stamped by multiple parties of Pakistan, unanimously agreed upon. I have the honor, because my father signed on the document. یہاں پر میرے colleagues بیٹھے ہیں. Their fathers, parents signed on the Constitution. ہمیں کوئی تو ڈسپلن رکھنا ہے نا سر. ہمیں کوئی تو مطلب فیشزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ غلطیاں پہلے بھی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد بین لگا دیتے ہیں. ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ اتنا فیشزم کو پروموٹ نہ کریں اور نہ تقویت دیں اس فیشزم کو کہ پاکستان کا جو سوشو پولیٹیکل فیبرک ہے وہ پہلے ہی جس کو بہت فکسیشن کی ضرورت ہے وہ اور مزید خراب ہو. سر کیا کام ہے ان کا؟ کیا کام ہے ان کا رینٹل پاور اٹھانے کا؟ کیا کام ہے ان کا واٹر کمیشن بنانے کا؟ کیا کام ہے ان کا ڈیم کے فنڈ اکٹھے کرنے کا؟ کیا کام ہے ان کا کنٹروورشل ڈیم کو بنانے کا آرڈر دینے کا؟ کیا کام ہے ان کا پی کے ایل آئی ہاسپٹل کے حوالے سے؟ ان کا کیا انٹرسٹ ہے پی کے ایل آئی ہاسپٹل میں؟ کیا کام ہے ان کا نسلا ٹاور گرانے کا جہاں لوگ روتے گڑ گڑاتے رہے, جہاں لوگ برباد ہوئے, بے گھر ہوئے ہزاروں کی تعداد میں؟ وہ فیصلہ لوگوں کے حق میں نہیں آیا, لیکن ون کانسٹیٹیوشن ایونیو واز ریگولرائزڈ. اٹس اے شیم. اس عورت کی سسکیاں کسی کو سنائی نہیں دی نسلا ٹاور پر, جو روتی رہی اور روتے روتے مر گئی وہ عورت. Nobody saw that. But one Constitution Avenue was regularized. Sir, ہم کسی کی توہین نہیں کر رہے, ہم صرف آئینہ دکھا رہے ہیں. اگر آئینہ برا لگے تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. آئینہ دیکھیں, سیکھیں, سمجھیں. You've made these mistakes. سر مجھے جتنا غصہ اس ڈیم فنڈ پہ آتا ہے نا, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی. You would have to allow a whole day for debates in this house so that we can vent that. We can even ask where is that money, because کچھ لوگ بیوقوف بنے, کچھ بیوقوف بن کے اس فنڈ میں اپنا حصہ انہوں نے ڈالا. انفارچونیٹلی آج وہ لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کدھر ہے ڈیم. ڈیم فول بنا گئے لوگوں کو ڈیم فنڈ کے نام پر, and nobody is holding them accountable. They can do anything with this country.
and nobody wants to hold them accountable? They are not willing to give relief to the people of Pakistan, but they are willing to keep on denying the existence of this parliament and the legislature. And that is unfortunate, sir. Why I say this? I say this, sir, because मैंने पहले आपसे कहा कि फैसले जैसे हमें कहा जाता है ना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट से मुशावरत हो, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स की उनकी कैबिनेट से मुशावरत हो, इसी तरह सर लार्जर जो बेंचेस होते हैं या वो जो 15 का बेंच होता है उसका भी एक मकसद होता है ना. उसका मकसद क्या होता है सर? उसका मकसद ये होता है कि आप बैलेंस, एजुकेटेड और इक्विटी बेस्ड फैसले करते हैं. इक्वालिटी, फुल बेंच, वो फैसले जो होते हैं ना उसमें इक्विटी नजर आती है, इक्विटी नजर आती है. एंड सर, I as a citizen of Pakistan have the right to comment on the conduct. Why? Because if I have the right to comment on the conduct of the Honorable Prime Minister, I can also comment on the conduct of an Honorable Judge if he's not following what he's supposed to do. Sir, क्या मकसद होता है मुशावरत का? हाँ, लॉर्डशिप. मुझे पीरजादा साहब कह रहे हैं लॉर्डशिप का, मैं तो लॉर्डशिप कहने को तैयार हूं, लेकिन लॉर्डशिप की गलतियां भी बतानी पड़ती. सर, मैं जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की सेपरेशन है, मैं उसमें यकीन रखती हूं, मेरी जमात उसमें यकीन रखती है. आर्टिकल 175(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इधर है, किसी के पास इस वक्त किताब हो तो खोल के पढ़ ले. देयर हैज टू बी सेपरेशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, एंड वी ऑल अग्री ऑन दिस पॉइंट. बट सर, ये भी तो मानना जरूरी है और समझना जरूरी है, मानना चाहिए कि जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और मैं मानती हूं लॉर्डशिप की किसी बात में मुझे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए एज एग्जीक्यूटिव, इसी तरह सर लॉर्डशिप को भी एग्जीक्यूटिव के मैटर्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए. दैट इज द ब्यूटी ऑफ सेपरेशन. ये सेपरेशन एक तरफा क्यों है? व्हाई इज इट दैट जस्ट द एग्जीक्यूटिव cannot intervene in the matters of judiciary and the judiciary can keep poking in the matters of executive? Why? Why does this happen and why is this happening? Sir, they can't run the government because they are not mandated to run the government. They can't dictate the legislature because they are not mandated to dictate the legislature. We are dictated by the people of Pakistan. We are chosen representatives as the preamble of the Constitution by the people of Pakistan. We will go back after the 5 years tenure and we will be held accountable in the court of people, not in the court of CJ. We will go back. And for 3 months we'll do that. Yes, we'll get the time. That's the Constitution का जो spirit है वो समझने की जरूरत है. ये pick choose ये करा दो. अच्छा, वो vote of no confidence पार्लियामेंट से जो था वो गैर आईनी था और 90 दिन में ये इलेक्शन करा दो वो आईनी है. This doesn't happen like this. वो जो लोग ड्रम बजा रहे हैं ना 90 दिन का, उनसे कभी कोई सवाल करे कि जो तुम्हें इस पार्लियामेंट से इसी आईन के तहत आईनी तरीके से निकाला गया, तुम उसको क्यों गैर आईनी कहते हो? गैर आईनी तो वो अमल था जो इस कुर्सी पर बैठकर एक साबिक डेप्यूटी स्पीकर ने किया जब उसने वोटिंग ही नहीं कराने दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, जो इस आईन का तकाजा है. ही couldn't have avoided it, but because उसे पता था कि उसका क्या होना है, तो उसने immediately एक गलत रूलिंग दी, and then immediately the president, who's still the president, I respect the position of the president, the post that he's holding now. So he is honorable for me. But what he's doing is not honorable. What he did was not honorable. He dissolved the assembly, which is not honorable. That was an unconstitutional move. और अदालत unconstitutional जो कहते हैं ना सर, black and white, it was black and white. No court could have decided otherwise. No court. So today it is again a test
of institutions. And sir, میں آپ کو مجھے 2-4 منٹ دیجیے گا سر. سر میں آپ کو صرف 2-4 باتیں یاد کراؤں گی. سر جس کو یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں نا, انفارچونیٹلی پہلے تو ہم سب کہیں گے کہ I would like to urge upon through you, Honorable Speaker, that the Honorable Supreme Court of Pakistan needs to understand the spirit of the Constitution, needs to understand that the legislature and the Parliament have an important role in the Constitution and in terms of making the Constitution of this country. ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے نہیں بیٹھے ہیں, ہمیں اس ملک میں استحکام لانا ہے. اور سر جس طرح کی پولرائزیشن اس ملک میں ہو رہی ہے اور جس طرح کی نفرت اس ملک میں ایک سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہے, وہ جو میں منچورین کینڈیڈیٹ کا ذکر کر رہی تھی نا سر, اس منچورین کینڈیڈیٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کو حکومت میں نہ بٹھاؤ, اس سے بہتر ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دو. یہ اس شخص نے کہا ہے جس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. یہ اس شخص نے کہا ہے جو وہ کہہ رہے گھبرانا نہیں, وہ سر پہ بالٹی رکھ کے جا رہا ہے عدالت میں. آپ نے کبھی کسی لیڈر کو سر پہ بالٹی رکھ کر دیکھا ہے عدالت میں جاتے ہوئے؟ تمہارے مطلب اس کو اپنے منہ سے اتنا پیار ہے, وہ obsessive ہے اپنے بارے میں. میں نے نارسسسٹ پہلے بھی کہا تھا, میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں. If you want to understand the living example of narcissism, it's Imran Ahmad Niazi. He's a narcissist. He loves himself. He loves everything about himself. He doesn't love his children. He doesn't love his family. And anybody for me who doesn't love his children does not love anyone. وہ جھوٹ بولتا ہے آپ لوگوں سے جن کو وہ گمراہ کر رہا ہے کہ تمہارے بچے, تمہارے جوان نوجوان آ جاؤ, اور تم اپنے 2-4 نوجوان جو باہر بیٹھائے ہوئے ان کو تو لے کر آؤ. تمہیں ہمارے بچوں کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ یو نو یو سیٹ این ایگزامپل. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, آج ان کا بیٹا, اس نے وہ کانٹوں کا تاج پہنا ہے جس نے صرف خون دیکھا ہے, وہ تو نہیں بھاگا میدان سے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اگر آج سپریم کورٹ سے انصاف مانگتا ہے تو اس بنیاد پہ کہ اس کے خاندان نے اور ان کے کارکنان نے جو کچھ سہا ہے اس کالے فیصلے کے بعد, اس کے بعد پاکستان دوبارہ اس ڈگر پہ نہیں آ سکا. پاکستان کا نقصان ہوا ہے, ناٹ اونلی دا پاکستان پیپلز پارٹی. سر ایک اور ابھی یہ جو منچورین کینڈیڈیٹ ہے اس نے ایک اور بات کی ہے کہ وہ کہتا ہے جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ جو نہ نکلا اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. میں کانوں پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں کیونکہ اس آدمی سے مجھے موریلٹی کا درس نہیں چاہیے. اس آدمی سے نہیں سننا کہ اللہ کس چیز کے لیے معاف کرے گا اور کس چیز کے لیے سزا دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے کسی کو بھی اس طریقے کی بات کرنا یا جج کرنا اس طریقے سے. We are no ones to do that, sir. اور یہ خدا کے واسطے ہمیں یہ درس نہ دے. ہم جانتے ہیں یہ انگلستان کو انگریزوں سے زیادہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں یہ امریکہ کو بھی امریکنوں سے زیادہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے اپنے سر پہ بالٹی رکھی تو لوگوں نے کہا بھائی وہاں کچھ ہے نہیں اٹیک کرنے کے لیے, دماغ ہوتا تو اتنا انتشار یہ نہ پھیلاتا. لیکن سر میں صرف اس شخص کو کیونکہ پروٹیکشن مل رہی ہے, میں صرف یہ بات کہوں گی کہ سر جو دوسروں کو چور کہتا رہا وہ اور جو بہادری کی باتیں کرتا رہا, بہادری کی باتیں تو کرتا رہا, وہ تو ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں پڑی تھی تو کہتا تھا میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مطلب یہ تو اتنا بہادر آدمی ہے. جو لاشیں پڑی رہی 11-12 دن, لیکن اس شخص نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ان کوئٹہ میں کہ وہ ان لوائقین کے پاس جائے. مطلب تکبر غرور کی اگر انتہا آپ نے دیکھنی ہے تو آپ کو بہت پیچھے نہیں جانا. فرعون کا تو ذکر آپ نے سنا ہوگا, لیکن آج یہاں مثالیں آج تک موجود ہیں. یہ فرعونیت کی مثال ہے. سب باقی آ جائیں کرپشن پہ.
یہ چور چور کرتا ہے. مطلب فرح گوگی کا دفاع یہ کرتا ہے. اپنے اب میں کسی کے گھر میں نہیں بول رہی, لیکن اگر آپ اپنے گھر میں کسی خاتون کو کرپشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ باتیں تو کریں گے نا سر. اگر آپ ایک پپٹ چیف منسٹر کو 11 کروڑ پنجاب کی عوام پر مسلط کریں گے اور ٹرانسفر, پوسٹنگز, اپوائنٹمنٹ, اور اس کے بعد سر انڈسٹریل پلاٹس اور توشہ خانہ کے ہیرے جواہرات اور پینٹنگز دبئی میں بیچنا, گھڑیاں دبئی میں بیچنا, تو مطلب میں تو وہ جیسے انگریزی میں کہاوت ہے نا, بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. مجھے یہاں لگ رہا ہے بیہائنڈ دس کرپٹ مین دیر ور 2 women. Behind this corrupt Imran Niazi, there were 2 women. And these 2 women helped him do all the corruption that he did. And when he did that corruption, you know what happened, sir? When he did all that corruption, اس کے آپ ٹیکس ریٹرنز دیکھیں. اب میں ذرا ایک ٹیکس ریٹرن کا آپ کو جائزہ دے دوں کہ انکم ٹیکس پیڈ بائی عمران نیازی فرام 2014 to 2019, نور عالم صاحب, because you had the PAC, so this is very important for you to listen. اس کی سر ایوریج ٹیکس پیڈ جو تھا نا 2014 سے لے کے 2018 تک, جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھا, جب عمران احمد نیازی, and I say Imran Ahmed Niazi because this is the name that he's put on the record of the National Assembly, and I think the Secretary of the National Assembly would endorse this. جی سر, تو عمران احمد نیازی یہ جو ہے, انہوں نے جب گورنمنٹ میں نہیں تھے تو انہوں نے 168,040 روپیز کا ٹیکس دیا. دس از این ایوریج فرام 2014 to 2018. دس از این ایوریج. لیکن سر جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو پرائم منسٹر بنتے ہی اس پہلے سال میں 2019 میں سر ان کا ٹیکس ہے 9.854 million. Now sir, this is an increase of 58, مطلب نمبر اتنے 5,800% کا انکریز ہے. 5,800% کا انکریز ہے. اور سر 58 ٹائمز ہے یہ انکریز, 58 ٹائمز. سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 2 خواتین تھیں ان کے پیچھے, the women behind the corrupt man helped him get this money to be able to pay this millions and millions, مطلب وہ 1 سال کے اندر. مگر سر عورتیں جو ہیں اس طرح کی کامیابی کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. عورتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, جیسے کسی نے کہا تھا, give me strong mothers and I'll give you a strong nation. Why? Because the hands that rock the cradle are the hands that rule the world, but not the hands that help you in corruption, that help you make money, that help you collect ill-gotten corruption ki paisa. This is what these women have been doing. اور سر پھر وہ کیوں نہ آ کے پریس کانفرنس کرے فرح گوگی کے لیے, وہ تو پھر بنتی ہے. مگر اس پر تو کبھی پریس کانفرنس نہیں ہوئی جب اس کے دور حکومت میں اس ملک کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس ملک کے جرنلسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس ملک کے اندر کئی ولنریبل کمیونٹیز کے ساتھ جو کچھ ہوا, کئی ایسے لوگ جو انصاف مانگتے رہے, معاشی انصاف مانگتے رہے, جو سیکیورٹی مانگتے رہے, جو تحفظ مانگتے رہے, وہ اس سے پناہ مانگتے رہے, اور یہ کہتا تھا سکون تو قبر میں ملتا ہے. یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی. سو سر, آئی ایم کنونسڈ دیٹ عمران احمد نیازی از اے کرپٹ ترین پرسن. آئی ایم کنونسڈ دیٹ ہی ہیز no respect for women. I say this because usne rape victims ko blame kiya. I say this because usne اپنے انٹرویو میں کہا کہ جب عورتیں چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو اس کا اثر مردوں پہ ہوگا. ہاں, اگر وہ روبوٹ ہوں تو نہیں ہوگا. تو میرے خیال ہے یہ عورت کی تو تذلیل تھی, لیکن مردوں کی بھی تذلیل تھی. یہ اس نے مردوں کو بھی ذلیل کیا ہے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں اس میسج کو. سو آئی تھنک دیٹ دس مین ہیز ریسپیکٹ فار نو بڈی. ہی اونلی کیئرز فار ہمسیلف. ہی از اے نارسسسٹ.
اور ہم نے 4 برس بھگتے ہیں. آج بھی اس کے کیے ہوئے کارناموں کا جو نتیجہ ہے وہ اس گورنمنٹ کو یہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. سر مہنگائی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بٹن دبایا تو مہنگائی آ گئی اور ایک بٹن دبایا تو مہنگائی چلی گئی. جو کالا کام، جو قرضے، تاریخی قرضے عمران نیازی نے اور جو بلنڈرز عمران نیازی اور اس کی ٹیم نے کیے اس کو ٹھیک کرنا ہے سر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں الیکشنز میں بھی جانا ہے. We have never said کہ elections نہ ہوں. please wind up, please. لاسٹ میں الیکشن تک آ گئی. سر ہمیں الیکشنز میں بھی جانا ہے. We have always believed in free, fair and transparent elections where everyone gets the level playing field. As rightly said by Chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab, on yesterday, day before, this has been our party line. It's a level playing field. جب ہم کہتے ہیں نا level playing field, تب ہم کہتے ہیں کسی بھی قسم کی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. یہ دھاندلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو انتہا پسند دھمکی دیں کہ تم الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے، تمہیں خطرہ ہے. یہ دھمکی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور سر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کو تقسیم کر کے الیکشن کرائیں. پاکستان میں الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے اگر ہمیں اس پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے. اور اس الیکشن کے لیے جو ٹائم درکار ہے کیمپیننگ کا وہ ہونا چاہیے. اور اس الیکشن کی کیمپیننگ کے دوران کوئی رکاوٹ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کسی بھی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. تب ہوگا فری فیئر الیکشن ود اے لیول پلینگ فیلڈ. اور تب ہمیں آرٹیکل 218 اور دیگر جو الیکشن کمیشن سے پرٹیننگ آرٹیکلز ہے جو ان کی ذمہ داری ہے تب ہمیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بٹ انٹل دین